اس کائنات کا سب سے پہلا گناہ کیا تھا اور سب سے پہلا گناہ گار کون تھا؟ اس سوال کے جواب میں اکثر لوگ کہیں گے کہ وہ پہلا گناہ عزازیل یا شیطان مردود نے تب کیا تھا جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے جبکہ اسے مٹی سے۔ یعنی کائنات کا پہلا گناہ غرور و تکبر تھا جس نے عزازیل کو ابلیس بنا دیا تھا۔ لیکن تاریخ انسانی میں اس روح زمین پر پہلا گناہ جس شخص نے کیا تھا اس کے متعلق بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد آپ علیہ السلام کے ایک بیٹے نے آپ کے دوسرے بیٹے کا قتل کر کے تاریخ انسانی کا سب سے پہلا گناہ کیا تھا۔ وہ کون تھا؟ یہ قتل کیوں ہوا تھا؟ اور وہ معصوم مقتول کون تھا؟ اس ویڈیو میں ہم اس قصے کو مکمل بیان کریں گے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب روئے زمین پر انسانی زندگی کی ابتدا ہوئی تھی۔ بابا آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام ممنوع پھل کھانے کی وجہ سے بطور سزا جنت سے دنیا میں بھیج دیے گئے تھے۔ اب دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں بہت سی التجائیں اور معافیاں مانگی۔ بخشش طلب کرنے کے بعد اس فانی دنیا میں آپ دونوں سزا کاٹ رہے تھے۔ چند عرصوں بعد اماں حوا علیہ السلام کے بدن سے اولاد کی پیدائش ہوئی۔ پیدائش ایک خاص صورتوں میں ہوتی تھی۔ جب بھی حوا علیہ السلام حاملہ ہوتی تو جڑواں بچوں کی پیدائش ہوتی، جن میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی کی پیدائش ہوتی تھی۔ ایک ساتھ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح دوسری مرتبہ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کے ساتھ کر دیا جاتا تھا، جبکہ ان جڑواں لڑکوں اور لڑکی کا نکاح آپس میں حرام قرار پاتا، جن کی پیدائش ایک ساتھ ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں دو بیٹے حابیل اور قابیل کی پیدائش ہوئی تھی۔ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام اکلیمہ تھا اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام لوط تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق اکلیمہ قابیل کی بہن اور یہودا حابیل کی بہن تھی، لہٰذا دستور کے مطابق حابیل کا نکاح قابیل کی بہن سے ہونا تھا اور حابیل کا نکاح قابیل کی بہن اکلیمہ سے۔ جب اکلیمہ جوان ہوئی تو اس کے حسن و جمال میں بہت اضافہ ہو گیا اور وہ لودا سے زیادہ خوبصورت لگنے لگی، لہٰذا قابیل کے دل میں شیطان نے شر رکھ دیا اور اس سے یہ خواہش کی کہ وہ اپنی بہن سے نکاح کرے گا۔ قابیل شریعت سے واقف تھا، اس کے باوجود وہ اپنی ضد اور ہٹ درمی پر قائم رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو بہت سمجھایا اور اللہ کا خوف دلایا، مگر وہ نہ سمجھا اور آخر کار حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں کے درمیان فیصلہ کیا۔ دونوں کے درمیان فیصلے کا یہ راستہ نکالا کہ آپ نے حابیل اور قابیل دونوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ تم دونوں میں سے جو بھی اکلیمہ کا حقیقی حقدار ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو قبول فرما لیں گے اور اس طرح فیصلہ ہو جائے گا۔ اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی یہ نشانی ہوتی تھی کہ قربانی کرنے والا اپنی قربانی کو پہاڑ کی اونچی چوٹی پر رکھ دیتا اور آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو جلا ڈالتی، اور جو قربانی قبول نہ ہوتی اس سے آگ نہیں کھاتی۔ اگلی صبح حابیل اپنی بہترین مویشیوں کو ساتھ لایا اور ان میں سے سب سے اعلیٰ قسم کے بھیڑ کو قربانی کے لیے پیش کیا۔ قابیل چونکہ کھیتی باڑی کیا کرتا تھا، لہٰذا اس نے کچھ اناج اٹھا لیے جو کہ سب سے گھٹیا قسم کے تھے۔ قابیل نے سوچا کہ اگر اس کی قربانی تو ویسے بھی قبول ہو جانی ہے تو فصل کو برباد کیوں کیا جائے، لہٰذا وہ اپنی فصل کے بیکار اناج لے کر آیا، جبکہ حابیل ایک نیک سیرت اور اللہ سے ڈرنے والا شخص تھا۔ چنانچہ اس نے نیک نیتی کے ساتھ خالص اللہ کی رضا کے لیے اپنی بہترین مویشیوں کو پیش کر دیا۔ دونوں بھائیوں نے اپنی اپنی قربانی ایک پہاڑ کے اوپر لے جا کر رکھ دی۔ اچانک آسمان سے ایک
آگ آئی اور اس آگ نے حابیل کی قربانی کو جلا ڈالا اور قابیل کا اناج ویسے ہی پڑا رہ گیا۔ فیصلہ ہو گیا کہ خدا حابیل کی قربانی سے راضی اور قابیل سے ناخوش ہے۔ یہ دیکھ کر قابیل غصے میں آ گیا اور انتقام کی آگ میں جلنے لگا۔ اس نے سب کے سامنے یہ اعلان کر دیا کہ وہ حابیل کو جان سے مار دے گا۔ اس کے جواب میں قابیل سے کہا گیا کہ اگر تمہاری قربانی قبول نہ ہوئی تو اس میں میرا کیا قصور ہے، بلکہ تمہیں تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ پرہیزگاری کی راہ اختیار کرتے۔ اس صورت میں شاید تمہاری قربانی قبول ہو جاتی، اور اگر تم مجھے مارنے پر ہی تلے ہو تو میرا قطعاً ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ میں بہرحال اس معاملے میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اسے بہت بڑا ظلم سمجھتا ہوں۔ قابیل حسد کی آگ میں جل رہا تھا۔ اس پر اس نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس وقت تو قابیل وہاں سے چلا گیا، لیکن وہ حابیل کو مارنے کی تدبیر کرنے لگا۔ شیطان لعین جو ابتدا سے انسان کا دشمن ہے، اس میں قابیل کو قتل کرنے کی راہ دکھائی۔ اس نے ایک پرندے کو پکڑا اور اس کا سر ایک پتھر پر رکھ کر دوسرے پتھر سے کچل دیا۔ قابیل کو معلوم ہو گیا کہ قتل کس طرح کرنا چاہیے۔ حابیل چنانچہ بکریاں چراتا تھا۔ ایک دن وہ درخت کے سائے تلے آرام کر رہا تھا تو قابیل نے اس وقت بڑی بےرحمی سے اس کا قتل کر ڈالا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اس کی عقل زائل ہو گئی، سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ اب بڑا پریشان ہوا کہ اس کی لاش کا کیا کرے۔ اس طرح چھوڑنے میں یہ خطرہ تھا کہ درندے اس کی لاش کو کھا جائیں گے، تو وہ اپنے بھائی کی لاش کو بوری میں ڈال کر پھرتا رہا، یہاں تک کہ لاش بدبودار ہونے لگی۔ لاش کو چھپانے کا کوئی طریقہ بھی اسے نہیں آ رہا تھا۔ بڑا پریشان ہوا کہ کروں تو کیا کروں۔ تب اللہ نے 2 کوے قابیل کے سامنے بھیجے، جن میں سے ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار ڈالا اور پھر زمین کھود کر اس میں سے ایک کوے کو ڈال دیا۔ اس سے قابیل کو معلوم ہو گیا کہ اسے بھی یہی کرنا چاہیے، اور ندامت محسوس کرتے ہوئے کہنے لگا، افسوس کہ میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا۔ اس طرح اس نے اپنے بھائی کو زمین میں دفن کر دیا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو اس سے پہلے اس کا رنگ سفید تھا، لیکن قتل کے بعد اس پر پھٹکار پڑی اور اس کا سارا جسم کالا ہو گیا۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ گئے ہوئے تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام مکہ سے واپس آئے اور حابیل کو نہ پایا تو اس کو بہت تلاش کیا، مگر وہ نہ ملا۔ لوگوں سے پوچھنے لگے۔ لوگوں نے جواب دیا کہ حابیل کچھ دنوں سے غائب ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کے صدمے میں کھانا پینا اور سونا سب ترک کر دیا اور شب و روز حابیل کے غم میں رہنے لگے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب حابیل قتل ہو گیا تو 7 دن تک زمین میں زلزلہ رہا۔ قابیل جو بہت خوبصورت تھا، بھائی کے خون بہاتے ہی اس کا چہرہ بالکل سیاہ اور بدصورت ہو گیا۔ آدم علیہ السلام نے قابیل کو اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا تھا کہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، لہٰذا تو بھی آگ کی پوجا کر۔ چنانچہ قابیل پہلا شخص تھا جس نے آگ کی پوجا کی، اور زمین پر یہ پہلا شخص ہے جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور زمین پر خون ناحق کیا۔ تورات کے باب پیدائش میں بھی قابیل اور حابیل کا مکمل واقعہ ملتا ہے، جنہیں قائم اور حابیل کے نام سے لکھا گیا ہے۔ توریت مقدس کے باب پیدائش میں اس واقعے کا ذکر اس طرح آیا ہے، چند روز کے بعد یوں ہوا کہ قائم اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ خداوند کے واسطے لایا، اور حابیل بھی اپنی بھیڑ بکریوں کے کچھ بچوں کا ہدیہ لایا، اور خداوند نے حابیل کو اور اس کے ہدیے کو منظور کیا، پر قائم کو اور اس کے ہدیے کو منظور نہ کیا۔ اس لیے قائم نہایت ہی غضبناک ہوا اور اس کا منہ بگڑ گیا، اور قائم نے اپنے بھائی حابیل کو کچھ کہا، اور جب وہ دونوں کھیت میں تھے تو یوں ہوا کہ قائم نے اپنے بھائی حابیل پر حملہ کیا، قتل کر ڈالا۔ خداوند نے کہا، اب تو زمین کی طرف سے لعنتی ہوا۔ تب قائم نے خداوند سے کہا کہ میری سزا برداشت سے باہر ہے۔
دیکھ آج تو نے مجھے روئے زمین سے نکال دیا ہے اور میں تیرے حضور سے روپروش ہو جاؤں گا اور زمین پر خانہ خراب اور آوارہ رہوں گا، اور ایسا ہوگا کہ جب کوئی مجھے پائے گا قتل کر ڈالے گا۔ تو قابیل خداوند کے حضور سے نکل گیا اور ایدن کے مشرق کی طرف لوط کے علاقے میں جا بسا۔ قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے جو کہ اندھا تھا اس کو پتھر مار کے قتل کر دیا، اور یہ بدبخت پوجا کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنے ہی لڑکے کے ہاتھوں مارا گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا اس کا عذاب کا ایک حصہ بوجھ اور گناہ قابیل پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ ایجاد کیا تھا۔